أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. اے جنوں اور انسان کے گروہ، الم یأتکم، کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرتے ہماری آیات تمہارے اوپر، میری آیات تمہارے اوپر بیان کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تمہیں، لقاء یومکم ھذا، تمہارے پیش آنے والے اس دن سے. قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا، گواہی دی ہم نے، علی انفسنا، اپنی جانوں کے خلاف، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکہ دیا اور گواہی دی انہوں نے اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ وہ کافر تھے. اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ جنات اور انسانوں کو جب یہ قیامت کے دن یہ بات کہی جائے گی، مخاطب کیا جائے گا کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، کیا تم میں سے رسول نہیں آئے تمہارے پاس؟ اب جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے سب کے سب انسانوں میں سے آئے، اور سب کے سب مرد ہی تھے، کسی عورت کو نبوت سے سرفراز نہیں کیا گیا. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے اور یہی حق ہے. اور اسی طرح سے یہ صرف اور صرف جنات کو، چونکہ جن لوگوں سے، جن چیزوں سے حساب ہوگا، مطلب جن مخلوقات میں سے، وہ جنات اور انسان ہیں، تو ان سے جو ہے وہ پورا حساب لیا جائے گا، کفر و اسلام کے متعلق، اچھے اور بد اعمال کے متعلق. یہ تمام چیزیں ان کے ایمان اور کفر کے حوالے سے ان کو ثواب اور عذاب دیا جائے گا، جو بھی ان کا اعمال، جو بھی ان کے اعمال اور عقیدہ ہوگا. تو اسی لیے جنات میں سے نہیں آئے، صرف اور صرف جنات کو انسانوں کے تابع کر کے یہاں پہ خطاب کیا گیا. اس کو کہتے ہیں تغلیباً خطاب کیا گیا، یعنی جنات میں سے کوئی نبی نہیں آئے، نبی صرف اور صرف انسانوں ہی میں آئے، لیکن ان جنات کو انسانوں کے تابع کیا گیا کیونکہ حساب دونوں سے ہوگا، لہذا سب دونوں کو مخاطب کیا کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے، ہمارے رسول، یقصون، کہ جو بیان کرتے تم پر آیات، میری آیات کو، وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، اور جو ہمارے انبیاء و مرسلین جس کے لیے جنت کی خوشخبری، اور جو اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتا ہے، ان کو جنت کی خوشخبری دینے کے لیے، اور جو کفر کی راہ چلتا ہے اور برے کام کرتا ہے تو ان کو عذاب سے ڈرانے کے لیے تو بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا جاتا ہے. تو وَيُنذِرُونَكُمْ، انہوں نے تمہیں ڈرایا، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے. کیا ایسا نہیں ہوا؟ قالوا، وہ کہیں گے، شہدنا، گواہی دی ہم نے، علی انفسنا، اپنی جانوں کے خلاف. پیچھے گزرا ہے 7ویں پارے میں کہ وہ جب یہ دیکھیں گے مومنین پر اتنے احسانات دیکھیں گے کہ اللہ رب ذوالجلال انہیں اطاعت کے بدلے وہ جزا عطا فرمائے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے حکم مانا، اطاعت کی، پیروی کی ان احکامات کی، اور کفر کو چھوڑا، جنہوں نے کفر کو چھوڑا اور جو تھے ہی مسلمان، اور پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام پہ ہی مرے، اللہ رب ذوالجلال نے ان پر کتنے احسانات فرمائے. وہ یہ دیکھ کر جو ہے وہ عذاب، وہ اس سے اپنے کفر سے منکر ہو جائیں گے کہ ہم نے تو کفر کیا، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے ہمارے رب، قسم ہے ہمارے رب کی، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. تو پھر جو ہے وہ یہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے، وغرتهم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا. وشہدوا علی انفسہم، اور وہ گواہی دیں گے علی انفسہم، اپنی جانوں کے خلاف. کس بات کی؟ انہم کانوا کافرین، کہ ہاں ہم کافر تھے، ہم نے کفر کیا تھا، ہم نے انبیاء علیہم السلام کی ان تعلیمات کو جھٹلایا، ہم نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ہم نے اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی، تو لہٰذا ان تمام چیزوں کو ہم نے جھٹلایا، انکار کیا، تو کافر ہوئے اور اسی پر مرے. اب جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال ان کو اس کا عذاب دے گا جو بھی اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمایا ہے.
ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، یہ اس لیے کہ تیرا رب مہلک القریٰ، بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرنے والا نہیں، وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ، اس حال میں کہ اس بستی کے ان کے رہنے والے انبیاء کی تعلیمات سے بے خبر ہوں۔ مطلب اللہ رب ذوالجلال ظلم کے ساتھ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں۔ جب بھی کسی پر کوئی عذاب آتا ہے ویسے ہی اللہ رب ذوالجلال کسی کو غرق نہیں کرتا، اگر کرے بھی تو یہ اسی کی مخلوق ہے، یہ ظلم نہیں ہوگا، کیونکہ ظلم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی غیر کی ملک میں تصرف کیا جائے، تو جو غیر کی ملک میں تصرف نہ ہو، جو جس کا اپنا ہو، تو یہ ظلم نہیں ہوتا، یہ اسی کی ملکیت ہے، اس کی مرضی۔ لیکن عدل کا، چونکہ وہ عادل ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب ذوالجلال عدل کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ رب ذوالجلال پہلے اپنے انبیاء و مرسلین کو بھیجتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ عذاب نہیں ہوتا، پہلے انبیاء و مرسلین کو بھیجتا ہے کہ ہاں اگر وہ غافل ہوں تو اللہ رب ذوالجلال لم یکن ربک مہلک القریٰ، ہلاک کرنے والا نہیں ہے ظلم کے ساتھ۔ مطلب اس حال میں وَأَهْلُهَا کہ ان بستیوں کے رہنے والے جو ہیں وہ غافل ہوں انبیاء کی تعلیمات سے۔ جب انبیاء ان کے پاس آئے، ان کو تمام چیزوں کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اور تمام نیک کاموں کی طرف نیکی کی دعوت دی، اچھے کام کی اور احکامات الہیہ کی، تو جب ان کو یہ دعوت دی جا چکی پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا تو تب ان کو ہلاک کیا جاتا ہے اس نافرمانی کی وجہ سے۔ ویسے اللہ رب ذوالجلال ان کو بغیر انبیاء کے بھیجے ان پر عذاب نہیں مسلط کرتا، اور نہ ہی ان کو تباہ و برباد و ہلاک کرتا ہے۔ جتنی قوموں کو بھی برباد کیا گیا، ہلاک کیا گیا، انبیاء اور مرسلین آئے ان کے پاس، معجزات دکھائے گئے، انہوں نے فرمائشیں کی، فرمائشوں کے مطابق بھی تمام چیزیں، گابن اونٹنی جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لیے وہ پتھر سے، چٹان سے نکلی، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا، حالانکہ اس اونٹنی کی انہوں نے بے حرمتی کی، تو اللہ رب ذوالجلال نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ تو اب یہ ہے کہ ان کو ہلاک کیا جائے گا اس کفر پر، اللہ نے ان کو اس کفر پہ ہلاک کیا، تو جب کفر پہ ہلاک ہوا تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے تباہی بربادی ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ جہنم میں سڑے گا، ہمیشہ جہنم میں سڑے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جب تمہیں ان تعلیمات یہ تمہارے پاس تعلیمات پہنچ چکی، تم اللہ کے رسول کی ان بتائے ہوئے طریقوں پر، ان بتائے ہوئے کاموں پر، ان بتائے ہوئے اللہ کے احکامات پر ان کی تعمیل کرو اور اپنی زندگی اسی پر گزارو، اور اسی پر اللہ نے تمہیں موت دی تو پھر اس میں تمہارے لیے کامیابی ہے، وگرنہ جیسے مشرکوں اور کافروں کی حالت ہوئی تھی تو ان کے لیے تباہی اور بربادی اسی لیے ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں ہوں گے، اور یہ نہیں کہ یار ٹھیک ہے سڑیں گے تو سڑیں گے، کیا ہو گیا، یہ خدا کی قسم وہ وحدہ لا شریک ہے، ہماری عقلیں اس انعامات کا اور ان عذابات کا ادراک ہی نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ان کا ادراک کہ وہ کیا سلسلہ ہوگا، اتنا جو ہے وہ شدید عذاب ہوگا۔ جیسے کہ پیچھے بھی آیا کہ ان کے آدمی کی جو ہے وہ جلد کو بار بار جو ہے وہ تبدیل کیا جائے گا اور اس میں اس کو عذاب دیا جائے گا، اور کفار کو عذاب دیا جائے گا کہ جب وہ بالکل ایسے ہو جائیں گے جہنم سے کہ اس گرمائش کی وجہ سے، اس گرمی کی تپش کی وجہ سے، پھر ان کو جو ہے وہ ایسی جگہ میں ڈالا جائے گا کہ ان کو ٹھنڈک کا عذاب بھی دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ ان چیزوں کا ادراک ہماری عقلیں نہیں کر سکتی۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو اسلام پر موت نصیب فرمائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں اس کے اعمال کی وجہ سے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال سے، جو کام وہ کرتے ہیں تیرا رب ان سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے۔ اب اس میں ہر آدمی کے لیے، ہر بندے کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں، جو جتنا عمل کرے گا، جیسا عمل کرے گا اس کے لیے ویسے ہی درجات اس کو اللہ رب ذوالجلال عطا فرمائے گا، اس کے درجے بلند کرے گا۔ اب جیسا کہ ایک ہی کام ہوتا ہے کسی ایک آدمی کے لیے تو اس میں اس کے لیے زیادہ ثواب ہوتا ہے، اور دوسرے آدمی کے لیے وہی اگر وہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے کم ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جہاں پہ مساجد زیادہ ہو، کنویں کم ہوں، تو وہاں پہ کنویں زیادہ کھودنا جو ہے وہ یہ زیادہ ثواب ہے۔ تو اسی طرح سے فرمائے کہ درجات یہ اللہ رب ذوالجلال نے تمام کے لیے مقرر فرمائے ہیں، ہر آدمی کے لیے اس کے عمل کے مطابق درجات ہیں، جیسا وہ عمل کرے گا اس کو ویسا ہی درجہ ملے گا، اور تمہارا رب جو کام وہ کرتے ہیں اس سے بے خبر نہیں ہے، ہر چیز سے باخبر ہے اللہ رب ذوالجلال، اور وہ اللہ رب ذوالجلال یہ اس کی شان ہے، اور وہ ان تمام چیزوں سے چونکہ غافل ہونا یہ عجز ہے،
اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ ان تمام چیزوں سے، کمزوریوں سے، نقائص سے پاک ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ، اور تیرا رب بے نیاز ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، اگر چاہے تو لے جائے تمہیں، وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اور تمہارے بعد انہیں لے آئے کہ جسے وہ چاہے، جیسا کہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے دوسروں کی اولاد سے۔ فرمایا کہ رب تمہارا غنی ہے، اگر تم اچھے کام کرو، برائی سے بچو، اسلام قبول کرو، اسلام پہ ثابت قدم رہو، اس کے احکامات کو مانو، اس کے انبیاء کی تعظیم کرو، اس کے انبیاء جو اس کی طرف سے جو تمام چیزیں لے کے آئے ہیں، شریعت قانون لے کے آئے ہیں، اس پر تم ایمان رکھو، تو یہ تمہارے لیے فائدہ ہے اس میں اس سے اگر یہ ہے کہ اللہ کو اس سے کوئی نفع نقصان نہیں ہے، یہ وہ تمہیں دیکھو رحیم ہے، وہ غنی ہے، رحمت والا ہے، وہ اس سے بے نیاز ہے، تم اچھا کام کرو نہ کرو، وہ اس سے بے نیاز ہے، وہ تمہارے اچھے کام کرنے سے یا برے کام کرنے سے، تمہارے اچھے کام کرنے سے اسے کوئی فائدہ یا برے کام کرنے سے کوئی نقصان یا اسے کسی قسم کا کوئی نفع نقصان نہیں، بلکہ وہ تو دیکھو رحمت والا ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے، وہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تمہارا فائدہ کس چیز میں، تم وہ کام کرو۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ، رحمت والا ہے۔ ہاں اگر تم اچھے کام کرو تو تمہارے لیے فائدہ ہے، اگر وہ چاہے، وہ بے نیاز ہے، یذہبکم، تو تمہیں لے جائے، ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اور لے آئے ان لوگوں کو جو جسے چاہے تمہارے بعد، جیسا کہ کئی پہلے لوگ گزر چکے اور ان کے بعد تم آ گئے، دوسروں کی اولاد سے ہو، تو اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے اور دوسروں کو اللہ رب ذوالجلال جسے چاہے گا لے آئے گا۔ لہٰذا یہ تمام سلسلہ تو ہے، لیکن فائدہ اس چیز میں ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرے اور اللہ اور اس کے رسول کے بیان کردہ جتنے بھی احکامات ہیں جو دیے گئے ہیں اللہ رب ذوالجلال کی طرف سے، ان چیزوں پر جو ہے وہ کمر بستہ ہو جائے ان کو ادا کرنے کے لیے، اور غافل نہ ہو، چونکہ غفلت یہ تباہی ہے، جہالت یہ تباہی ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، بے شک جس قیامت کے دن کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے، لآت، وہ ضرور آنے والا ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو ثواب ہے، جو عذاب ہے، جو قبر ہے، جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، جو قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے نا، یہ تمام کے تمام آئیں گے، لآت، ضرور آئیں گے، لیکن اپنے اپنے ٹائم پر۔ تمہارا کام ہے کہ تم اپنے آپ کو سنبھالو اور جس چیز کا تمہیں کہا گیا ہے تم بس وہ کام کرو، دیگر کام تم سے نہ تو تم سے تقاضا کیا گیا ہے نہ طلب کی گئی ہے، تم صرف وہ کام کرو اور جو چیز تمہیں بتائی گئی ہے اس پہ عمل کرو اور خوف کرو اللہ کا۔ وما انتم بمعجزین، نہ تو تم اتنے طاقتور ہو کہ اللہ کو تھکا سکو، اللہ کو عاجز کر سکو، اللہ کو تم تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وما انتم بمعجزین، جو تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، جس چیز کا تمہیں وعدہ دیا گیا ہے کہ قیامت کا دن آئے گا، وہ جزا کا دن ہوگا، حساب کتاب کا دن ہوگا، تم نے مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے اپنے وقت پر آئیں گی، اور جب اپنے وقت پر آئیں گی تو اس سے پہلے تم اپنی تیاری کرو، ان باقی چیزوں میں مت پڑو، نہ تم سے اس چیزوں کا تقاضا کیا گیا ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ فرما دیجئے اے میری قوم، اے میرے ہم قبیلہ، عمل کرو تم اپنی جگہ، بے شک میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لوگے کہ آخرت کے گھر میں کس کے لیے بہتر انجام ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ، بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، ظالم فلاح نہیں پاتے، مشرک۔ یہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے کہ اے میرے ہم قبیلہ، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرو، انی عامل، میں اپنی جگہ عمل کرنے والا ہوں،
مطلب یہ ہے کہ مشرکین کو یہ بات غضب کی وجہ سے کہی جا رہی ہے، گناہ کی اجازت نہیں دی جا رہی. گناہ کی اجازت یا اس کا غلط مطلب نکالنا ہے، غلط تفسیر، یہ قرآن سے نافہمی کی وجہ ہے. اس سے اصل چیز جو ہے وہ یہ کہ وہ لوگ کفر اور شرک کرتے، گناہ کرتے اور اس قسم کے برے افعال کرتے کہ جس پہ ان کو شیطان نے لگا دیا تھا. تو یہ فرمایا کہ تم اپنا کام کرو، تم کرتے رہو، یہ غضب کی وجہ سے. جیسے کہ بعض آدمی کو منع کیا جاتا ہے کہ یار ایسا کام نہ کرو نہ کرو نہ کرو، باپ اولاد کو کہتا ہے تو پھر وہ منع نہیں ہوتا، ٹھیک ہے کر، پھر اللہ کو پتہ ویسے تو ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ہے کہ علی مکانتکم، تم اپنی جگہ عمل کرو، تمہیں پھر پتہ چل جائے گا. فسوف تعلمون، تم جان لو گے ان قریب، من تکون لہ عاقبۃ الدار، کہ آخرت میں جو وہ آخرت کا گھر ہے اس میں بہتری کس کے لیے ہے. من تکون لہ، کس کے لیے ہے بہتری، یہ تمہیں معلوم ہو جائے گا پھر اگر تمہیں ابھی عقل استعمال نہ کی. اور یاد رکھو کہ یہ شرک، یہ کفر، یہ تمام کا تمام ظلم ہے، اور ظالم جو ہے وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. انہ لا یفلح الظالمون، اور ظالم فلاح نہیں پاتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اور بنا لیا انہوں نے اللہ کے لیے ایک حصہ، وہ حصہ کہ جسے اللہ ہی نے پیدا کیا کھیتی سے اور مویشیوں سے. فقالوا، انہوں نے کہا، ھذا للہ بزعمہم، ان کے خیال خام میں کہ یہ اللہ کے لیے ہے. وھذا لشرکائنا، اور یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے. فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، تو جو ہمارے شریکوں کے لیے ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کے لیے ہے وہ ہمارے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. ساء ما یحکمون، کتنا برا فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ انہوں نے اپنی کھیتی سے، پھلوں سے، ان تمام چیزوں سے انہوں نے ایک تقسیم کی کہ یہ حصہ اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ بڑا معبود ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ سب چھوٹے چھوٹے معبود ہیں. یہ پتھر جو ہیں یہ سب کے سب یہ چھوٹے معبود ہیں جن کی وہ عبادتیں کرتے تھے. جیسے ہندوؤں کی حالت ہے کہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان، لیکن عقل اتنی فارغ ہے کہ اپنے ہاتھ سے تراشے کو جو ہے وہ کبھی دودھ چڑھا رہے ہیں، کبھی چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، کبھی ان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، اور انہی سے جو ہے وہ عجیب سلسلہ بنا ہوا ہے. تو یہ عقل انسانی ہے کہ اتنی اللہ نے اتنا عروج بھی دیا ہو، اور پھر جو ہے اگرچہ ہماری پاکستان کی یونیورسٹیاں 50 یا 70-80 سال میں بھی انڈیا کو نہیں مار سکتی، تعلیمی میدان کی بات کر رہا ہوں تو، لیکن ان کی عقل اتنی گئی گزری ہے بیچاروں کی کہ وہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں 32 کروڑ خدا ہیں کہ کیا عجیب، ہر چیز کو انہوں نے الگ سے خدا. بلکہ وہ انسانوں میں بھی وہ ایک کھلاڑی تھا ٹنڈولکر غالباً اس کا نام تھا، تو وہ چونکہ اس کی نسل اچھی تھی مطلب قوم کے لحاظ سے، جیسا کہ وہ برہمن تھا غالباً، تو اس کو بھی انہوں نے خدا کا درجہ دے دیا. تو یہ حالت تھی ان کی عقل کی، اتنی بالکل ہی فارغ قسم کے لوگ ہیں. تو یہ انہوں نے ایک تقسیم کی اپنی جو ہے وہ مویشیوں میں سے اور حرث میں سے، یعنی کھیتی میں سے، کہ یہ ایک تقسیم ہے، یہ اللہ کے لیے ہے، ہمارے بڑے معبود کے لیے، اور یہ چھوٹے معبودوں کے لیے ہے. تو فرمایا اللہ رب ذوالجلال نے کہ وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث، اللہ نے ایسی زبردست بات کی طرف اشارہ فرمایا، اور حقیقت کو کہ اگر کسی میں عقل ہو، جو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، عقل ہونے سے مراد یہ ہے کہ عقل تو سب کے پاس ہوتی ہے لیکن استعمال کرنے کی بات ہے کہ وہ کہاں پہ صحیح طرح سے سوچ سمجھ اختیار کرتا ہے. تو فرمایا کہ مما ذرا من الحرث والانعام، کہ انہوں نے اللہ کے لیے حصہ بنایا کہ اللہ کے لیے ہے، اس چیز کو حصہ بنایا جو پیدا ہی اللہ نے کیا ہے. جو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا اس کو اللہ کے لیے حصہ بنا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے حصہ ہے. تو فرمایا کہ فقالوا ھذا للہ بزعمہم، وہ اپنے زعم میں کہتے تھے، اپنے خیال میں خام قسم کے، جو ان کا بیکار قسم کا خیال تھا، اپنا زعم باطل تھا، اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ باقی ہمارے شریکوں کے لیے ہے، جو یعنی چھوٹے معبود ہیں، چھوٹے خدا ہیں جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جو ہمیں اس بڑے خدا تک پہنچائیں گے. تو وہ اس قسم کی بری بات کہتے تھے. تو انہوں نے یہ سلسلہ بنایا ہوا تھا. تو اسی طرح سے یہ کہتے کہ یہ جو ہے وہ بتوں کے لیے ہے. اب جو انہوں نے یہ تقسیم کی تھی تو وہ کہتے تھے کہ جو یہ ہمارے شریکوں کا ہے نا، فلا یصل اللہ، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا ہے وہ شریکوں کو پہنچ جاتا ہے.
تو اسی طرح سے وہ اللہ کے نام کا جو دیا ہوا، جو اللہ کے نام کے اس حوالے سے انہوں نے تقسیم کیا تھا اللہ کے لیے، وہ غریبوں میں تقسیم کرتے تھے، اسی طرح سے دیگر لوگوں میں، لیکن جو بتوں کے لیے تھا وہ بتوں کو بھی دیتے تھے اور دیگر لوگوں کو بھی دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، وہ کہتے تھے کہ فہو یصل الی شرکائہم، جو اللہ کا ہے وہ ہمارے جو ہے وہ شریکوں کو پہنچتا ہے، لیکن جو ہمارے شریکوں کا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ فرمایا ساء ما یحکمون، کتنا ہی برا فیصلہ کرتے ہیں، کہ اتنی جہالت کی انتہا اور حد کر دی کہ جو اللہ ہی کا ہے وہ جو ہے وہ اس کو نہیں پہنچ رہا اور دیگر شریکوں کو پہنچ رہا، اور اسی کے لیے حصہ بھی بنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بدعقلی تو یہ ہے کہ اسی کے لیے حصہ بنا رہے ہیں جو اس نے پیدا کیا ہے ان تمام چیزوں کو۔ تو جب اصل چیز جو ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اصل چیز عقیدہ توحید ہے۔ خدا نخواستہ اگر اسم میں بگاڑ آ جائے تو آدمی تباہ و برباد ہو کے رہ جاتا ہے۔ عقیدہ توحید ایسا زبردست، الحمدللہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے عقیدہ توحید، اس میں ذرا برابر شک نہیں کہ ہم سے بڑا کوئی موحد ہو، ہم سے بڑا اللہ کی توحید کا دعوے دار کوئی نہیں۔ اگر لوگوں کو وہ مسئلہ مسائل ہیں جو شریک اور یہ اس قسم کی، تو وہ ہمیں بتائیں۔ ہمیں جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن میں دکھاؤ یہ کہاں لکھا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بتاؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ یہاں سے مراد تم جو شریکوں کا بتوں کا نام لے کے اولیاء کی بات کرتے ہو، تو یہاں بتاؤ کہ دیکھو قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ غوث پاک سرکار یہ داتا کو یہ جو ہے وہ شریک بناتے اللہ کا، بتاؤ قرآن میں وہ بتا سکتا ہے ہی نہیں بتانے والا، کیسے بتاؤ گے؟ تو اس قسم کی جہالت کی باتیں کہنا، ہم سے بڑا موحد الحمدللہ کوئی ہے ہی نہیں۔ وحدہ لا شریک ذات اللہ کی ہے، اس کے سوا زمین و آسمان والوں کا کوئی معبود ہے ہی نہیں۔ ہمارا کوئی خاص آدمی اٹھاؤ چاہے عام اٹھاؤ جو ایک لفظ مدرسہ اور اسکول وغیرہ کا نہ پڑھا ہو، نہ علم سے آشنا ہو، رزق حلال کماتا، اس سے بھی پوچھو تمہیں یہی بتائے گا۔ میلاد منانے والا یا رسول اللہ کہنے والا وہ یہی بتائے گا کہ اللہ کے سوا عبادت کا مستحق ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے یہی تعلیم دی ہے ہمیں، اور یہی ہمارے اکابر نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور اولیاء کے جن کے متعلق تم اس قسم کی بری بات کہتے ہو وہی تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہم تک پہنچانے والے ہیں۔ اگر ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا نہیں تو پھر تم مسجد میں، مدرسے میں اور کسی عالم کے پاس آنا ہی چھوڑ دو، دیکھوں پھر تو ہے وہ تم میں کتنی تاثیر ہے کہ تم اتنا کمال پیدا کرو ان علماء اور ان لوگوں کے سوا بغیر۔ مطلب اگر کہ جی چھوڑ دو ان لوگوں کو، ڈائریکٹ قرآن حدیث پہ عمل کرو، تو پھر ہم دیکھتے ہیں ہم تمہارے بھی قرآن رکھیں گے کہ بتاؤ۔ کئی لوگ ایسی باتیں کہتے بھی ہیں، عام سادے لوگ، اور بڑے پڑھے لکھا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ یہ درس نظامی ویسے ہی ہے، بس لفظوں کا کھیل ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور حالانکہ وہ محتاج انہی اردو کتابوں کے ہوتے ہیں جن کے اردو اور فارسی عربی ترجمے علماء نے کیے، اور وہی کتابیں پڑھ کے کہتے ہیں کہ ان علماء کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ ہم نے کہا یار دیکھو کیسے بیوقوف لوگ ہیں، حماقت کی وجہ سے کیسی کیسی آدمی سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ جو بھی ہے، چاہے کوئی عام ہے خاص ہے، وہ سب کا سب علماء کا محتاج ہے، کہ ان لوگوں نے دین کے لیے سب کچھ کیا، اور دین میں انہوں نے محنت کی، اور اس کو سمجھنے کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دی، اور کتابوں کی صورت میں حلوہ بنا کے تمہارے سامنے رکھا۔ اب جتنی بھی اگرچہ فارسی اور اردو کے تراجم ہو چکے ہیں تو کس نے کیے ہیں؟ اس پہ دیکھو علامہ مولانا فاضل فلاں دارالعلوم، فاضل فلاں دارالعلوم، فاضل فلاں دارالعلوم، تو وہ درس نظامی پڑھا ہوا آدمی ترجمہ کرے گا نا۔ قرآن کے جتنے بھی ترجمے کیے ہیں جو اچھے لوگوں نے صحیح ترجمے کیے ہیں، جنہوں نے غلطیاں کھائی ہیں وہ عنایت اللہ مشرقی جیسے جنہوں نے صرف میتھمیٹکس میں پی ایچ ڈی کر لی اور وہ سمجھے کہ بس یہی سب کچھ ہے، اور پھر جتنی غلطیاں کھائی اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور خود بھی گمراہ تھے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے تو 20 25 30 علوم پہ زبردست مہارت حاصل ہونی چاہیے، تب قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے جا کے، جو کہ اس کی شرائط سے، مطلب جو ترجمہ کرتے ہیں لکھتے ہیں تراجم ہمارے ملتے ہیں تو وہ بھی سب کے سب علماء ہی کرتے ہیں۔ تو جو آدمی ان لوگوں سے ہٹ کے اپنے آپ کو چاہتا ہے تو یہ آدمی اس میں نہ تو وہ کوئی تاثیر ہوتی ہے، اور یقیناً وہ کبھی نہ کبھی آ کے گمراہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتا، اور وہ اپنے اس صرف خام خیالی کی وجہ سے، علم نہیں کہتے علم بڑا ہو گیا، ہم نے کہا علم ہوتا تو اتنی جو ہے وہ یہ حالت نہ ہوتی معاشرے کی۔ سمجھ ہی نہیں ہے، علم تو نام ہے معرفت الہی کا، اس سمجھ کا نام ہے کہ جس سے آدمی ہدایت پاتا ہے، جس سے گمراہ ہو جائے، اگرچہ وہ معلومات ہی ہے لیکن علم تو کسی اور چیز کا نام ہے۔ یہ علم بہت ہو گیا ہے، عمل نہیں ہے، تو ہم نے کہا ہے علم سیکھو اور عمل بھی کرو، کیونکہ بغیر علم کے تو عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہرحال تو یہ ان لوگوں کی کفار و مشرکین کی حالت تھی کہ وہ اس قسم کے کام کرتے تھے اور یہ باتیں کہتے تھے۔ اب ایک اور حقیقت کو اللہ رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح اچھا کر دیا بہت سے مشرکوں کے لیے، قتل اولادہم، ان کی اولاد کا قتل ان کے شریکوں نے،
تاکہ ہلاک کر دیں انہیں اور مشتبہ کر دیں ان پر دین ان کا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَا فَعَلُوهُ، تو وہ ایسا نہ کرتے، وہ یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دیں آپ انہیں، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کے بہتان کو۔ یہی حالت تھی، فرمائے کہ ان شریکوں کی وجہ سے، یہ جن کو یہ معبود ٹھہراتے ہیں، یہ شیطان نے ایک تو ان کو اس کام پہ لگایا کہ یہ کام کرو، یہ اچھا ہے، دیکھو کتنا اچھا ہے، اور اسی طرح سے ایک ان کو قتل اولاد پہ، کہ فطرتاً آدمی اولاد سے اتنی محبت کرتا ہے، لیکن ان کی جہالت کی انتہا تھی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اپنی اولاد کو، اور پھر بیٹیوں کو قتل کرتے، اور وہ ذلت اور عار سمجھتے تھے۔ کئی بچیوں کو جو ہے وہ مشرکین عرب وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، الامان والحفیظ۔ کیسا آدمی کسی جانور کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ آدمی کا دل باہر نکلتا ہے سنتے ہوئے بھی، تو وہ عورت، وہ بچی کو جو صنف نازک ہے، اس بچی کو، معصوم بچی کو وہ زندہ درگور کرتے تھے اسی شیطان کے کہنے سے، کہ اس نے ان کے سامنے زین لکثیر، اچھا کر کے دکھایا بہت سے مشرکوں کے لیے ایک چیز کو، اور ان کے شریکوں نے اسی طرح سے انہوں نے معبودوں پر جو ہے وہ ان کو لگا دیا کہ ان کی عبادتیں کرو۔ تو وہ جب ان برے کاموں پر لگ گئے، کس وجہ سے؟ فرمائے کہ اس لیے ان کو کیا کہ لیردوہم، تاکہ وہ ان کو ہلاک کریں، ولیلبسوا علیہم دینہم، اور ان پر جو ہے وہ ایک ان کے دین کو مشتبہ کر دیں۔ فرمایا اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ فذرہم وما یفترون، چھوڑ دیجیے آپ ان کو اور ان کی افطرا کو۔ یہ سب کے سب اللہ پر افطرا باندھتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، جھوٹی بات کہتے ہیں اللہ رب ذوالجلال پر۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ ان کو ان کے اس جھوٹی بات کہنے کا، اللہ ان کو جو انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، جو افطرا باندھا ہے، اللہ ان کو عنقریب اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو اسلام پر موت نصیب فرمائے، اور اللہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔